بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم لوگوں کے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جو کہ بہت بابرکت ہے اور بہت عظمت والا ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور رمضان جو ہے اس سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ہم نے گزشتہ مجلسوں میں شعبان کی فضیلت کو خوب جانا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب شعبان کا مہینہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے یا گھر میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کہیں پہ بھی باہر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کی تیاری کری جاتی ہے، اس کے نظام الاوقات بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی شادی ہے تو ایک آدمی کو ذمہ یہ دے دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کھانے کا انتظام دیکھیں گے، دوسرے کو یہ ذمہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ ٹینٹ کا انتظام دیکھیں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھ کے سب لوگ جو ہے نظام الاوقات بنا لیتے ہیں اور سب کو اپنے اپنے کام دے دیے جاتے ہیں۔ کسی کو ہم پلاننگ کہتے ہیں کہ پلاننگ کے تحت کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کا جو اصل مقصد ہے اور ہم لوگوں کا مقصد حیات ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور اس کو راضی کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگوں کو پلاننگ کیا کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے میں اللہ کی رحمت خاصہ، یعنی اللہ کی خاص رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو وہ مہینہ آ رہا ہے تو ہم لوگوں کو اس کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہے۔ حضرت مجدد الفیضانی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جو 11 مہینے کی رحمت اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 11 مہینے کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور رمضان کے مہینے کی جو اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جائے، تو ان دونوں میں ایسی مثال بھی نہیں ہے جیسے کہ سمندر اور قطرے میں ہے۔ یعنی ایک طرف پورا سمندر ہے اور دوسری طرف ایک قطرہ ہے صرف، تو وہ مثال بھی نہیں بن سکتی۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھائیوں ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی سے رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایک نظام الاوقات بنائیں کہ ہم اپنے کن کن کاموں کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ اپنے کام کو بالکل فارغ کر لیں ایک مہینے کے لیے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم اپنا نظام الاوقات بنائیں کہ اتنے وقت میں مجھے کلام پاک کی تلاوت کرنی ہے، اتنی مجھے نوافل پڑھنی ہے، اتنی دیر مجھے دعائیں کرنی ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ ایسے ہی نہ ہو کہ ہمیں موقع مل گیا تو بھائی ہم نے جو ہے وہ تیاری کر لی اور پڑھ لی نماز، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہم لوگ پہلے ہی سے پلاننگ کے ساتھ چلیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا رہتا تھا تو اللہ کے نبی ہمیں ایک دعا سکھاتے تھے۔ وہ دعا سکھانا یعنی اس میں پوری تعلیم تھی کہ رمضان کو تمہیں کس طریقے سے گزارنا ہے۔ تو اس دعا میں 3 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہم سلمنی لرمضان، کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھی۔ یعنی سلامت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی باحیات رہے، اس کے بعد سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس صحت رہے۔ تو اللہ کے نبی نے سکھایا اللہم سلمنی لرمضان، یہ دعا سکھاتے تھے اللہ کے نبی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے کہ وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، یعنی مجھے ایسا موقع عنایت فرمائیے اللہ رب العزت کہ میں رمضان میں آپ کی خوب عبادت کروں اور آپ کو راضی کر لوں۔ اور تیسرا اور آخری جملہ یہ ہے کہ وَتَسَلِّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، کہ رمضان کو میرے حق میں ایسا بنا دیجئے کہ وہ میرے حق میں آپ مقبول فرما لیں اس کو۔ یہ دعا ہم لوگوں کو سیکھنی بھی چاہیے اور یہ دعا یاد کر کے ہم لوگوں کو دعا کرنی بھی چاہیے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اللہ کے نبی کے پاک الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے یہ الفاظ صحابہ کو سکھائے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ دعا بھی سیکھنی چاہیے اور اس دعا کا مفہوم بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ
کہ ہمیں اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے اور رمضان کو میرے حق میں متقبل بنا دیجئے۔ متقبل کا کیا مطلب ہے کہ یعنی میں جو بھی اعمال اس میں کروں آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو وہ بھائیوں کب ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ پلان کے تحت کام کریں، اپنے مقصد کو سامنے رکھے ہوئے کام کریں اور اپنا ہدف متعین ہو۔ ہدف کہتے ہیں ہمارا ویژن کلیئر ہو، یعنی ہمارا ویژن یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہماری طرف متوجہ ہوگی تو ہم لوگ تیار رہیں، ہم لوگ اتنی تلاوت کر کے رکھیں، ہم لوگوں کو اس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ سب لوگ بتائیں سب کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے، ہم لوگ سب لوگ تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ہم لوگوں کو اسی طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری میں ایک بڑی اہم تیاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کو مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ توبۃ نصوحا، یعنی سچی پکی توبہ کرو۔ سچی پکی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں ایسی توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہم سے آگے گناہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کا حق مار رکھا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگ رمضان کی تیاری میں ایک اہم تیاری یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ کسی کے پیسے لے رکھے ہیں تو اس پیسے کو واپس کر دیں۔ اللہ نہ کرے کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے تو اس قبضے کو اپنے ہٹا لیں۔ ہم نے کسی کا بھی دل دکھایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ ہم لوگ ہر چیز سے پاک ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے رمضان میں اپنے آپ کو ایسے پیش کریں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ ہم لوگوں کو ایسے تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ توبۃ نصوحا، اصل نصیحت، اصل توبہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو مکمل توبہ کرنی ہے، اور مکمل توبہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے۔ جب اللہ کے نبی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے صحابہ تیاری کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے بزرگان دین کا ہمارا بھی یہی، ہمارے جتنے بھی بزرگ رہے ہیں سب کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو بھی رمضان کی تیاری اسی طریقے سے کرنی ہے۔ بات جو ہے اگر ہم لوگ اخلاقیات کی کریں اور حقوق العباد کی کریں تو یہ بات بڑی ہوتی ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے رحیم ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم اور دو آنسو ٹپکا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم غریبوں کے اوپر رحم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بھائیوں حقوق العباد اصل چیز ہے۔ حقوق العباد میں ہم لوگ پیچھے ہیں کہ ہم لوگ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم لوگ ایک دوسرے سے حسد رکھے ہوئے دل میں، ہم لوگ کینہ رکھے ہوئے دل میں۔ کیوں رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ ہم لوگوں کو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ المسلم کرجل واحد، کہ مسلمان ایسے ہیں جیسے کہ ایک آدمی، ایک پورا بدن ہے، کہ اگر ایک بدن کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہوگی تو دوسرے بدن کا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے تو ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگی، ہماری آنکھ سو رہی ہے، ہمارا ہاتھ سو رہا ہے، پیر سو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں کو کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کو اس سے خوش نہیں ہونا ہے، ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھنا ہے اور اپنی دعاؤں سے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ تو ہم لوگوں کے مسلمانوں کے لیے دل میں درد ہونا چاہیے، کہہ جائے کہ ہم لوگ حسد اور کینہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ یہ تحیہ کر کے اٹھیں اور یہ نیتیں لے کر اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کریں گے اور رمضان کی تیاری اچھے سے اچھے طریقے سے کریں گے، کہ جس طریقے سے ہم لوگ پلان بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپ کو اس طریقے سے راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اداؤں سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف یہ سوچتے، اگر آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نیکی لکھوا دیتے ہیں، اور برائی جب تک نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائی نہیں لکھواتے۔ تو ہمارا اللہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے، تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تو مانگنا ہی ہے، لیکن بھائیوں خاص میری توجہ اس چیز پر ہے کہ ہم لوگ جو اپنے دلوں میں بغض، کینہ، حسد یہ سب لے کے گھوم رہے ہیں، جو کہ ہمارا شیوا ہو چکا ہے ایک طریقے سے، اس چیز کو بالکل ختم کرنا ہے۔ بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، بچے اپنے والدین سے اپنی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ زندگی کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے بھائیوں۔ نوجوانوں اس چیز پر غور کرنا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو اپنا دوست کس طریقے سے بنانا ہے، ہم لوگوں کو اپنے والدین کو اپنا محبوب بنانا ہے، اپنے بڑوں کو اپنا محبوب بنانا ہے۔ ہم اپنا محبوب کس کو بناتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، اور انہی دوستوں کے ساتھ ہم نماز قضا کرتے ہیں۔
ابھی کچھ دنوں کے بعد رمضان آئے گا تو پھر ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، ان دنوں میں ماشاءاللہ سب لوگ آتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے؟ اس طریقے سے تیاری کرنی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اور صحابہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگان دین کا، کہ سب ان طریقوں پر ہم لوگوں کو جو ہے اس رمضان کی تیاری کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور ہم لوگوں کو جب ایک آدمی کا ہدف متعین ہوتا ہے اور ایک موٹو ہوتا ہے سامنے، تو اس طریقے سے اس نہج پہ آدمی اپنی محنت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ ہم جنت کو رمضان کے مہینے میں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ان الجنت تزخرف لرمضان، کہ رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی پہلے سے سجا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من رأس الحول الى حول قابل، کہ اللہ تعالیٰ سال کی شروعات سے جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں اور آئندہ سال تک وہ سجتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جنت کو سجا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اتنی نمازوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سب چیز ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں روزے کے فضائل اور یہ سب چیزیں آئیں گی تو اس میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ متوجہ ہیں ہم لوگوں کی طرف، تو ہم لوگوں کو بھائی یہ متعین کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو رمضان میں اپنا نظام الاوقات کس طریقے سے بنانا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کو راضی کرنا ہے۔ آخر میں خلاصہ یہ کہ آج صرف دو باتیں ہوئی ہیں۔ دو باتیں یہ کہ ایک تو ہم لوگوں کو اپنا نظام الاوقات، جس کو ٹائم ٹیبل بولتے ہیں، ہم لوگوں کو وہ بنانا ہے رمضان کا، کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگوں کو حقوق العباد، یعنی اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، یہ سب ختم کرتے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس رمضان میں، آنے والا جو رمضان ہے ہمیں اس تک سلامتی کے ساتھ ہمیں پہنچا دے، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔